تو پہلے سے یاد تھے، باقی بچے 7 سال کی عمر کی مدت تک آپ نے وہ سارا یاد کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں غوث اعظم حافظ قرآن اور غوث اعظم کی 11ویں منانے والا، نیازیں کرنے والا، جلوس میں نکلنے والا 17 سال کا ہو گیا، اس کو صحیح سے کلمہ بھی یاد نہیں، صحیح سے وضو کا طریقہ معلوم نہیں، صحیح سے غسل کے مسائل معلوم نہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ سیدنا سرکار غوث اعظم 18 سال تک جیلان کے مختلف مدارس میں مختلف بزرگوں کے پاس علم حاصل کرتے رہے، یعنی 7 سال میں حافظ قرآن، مزید 11 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے جیلان میں ہی۔ آپ جب 11 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا، آپ علم حاصل کرتے رہے 18 سال کی عمر ہو گئی۔ پھر 18 سال کی عمر میں ماں سے اجازت لے کر بغداد شریف تشریف لے گئے۔ وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے نا ڈاکوؤں والا، اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ 18 سال کی عمر تھی جب غوث اعظم بغداد شریف تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں 2 مدرسے تھے، ایک مدرسے نظامیہ تھا اور ایک مدرسے حسنات تھا۔ آپ نے مدرسے نظامیہ میں داخلہ لیا۔ آپ جب بغداد پہنچے تھے نا، آپ کی ولادت سے 30 سال پہلے مدرسہ قائم کیا گیا تھا، اور مدرسے نظامیہ جو بغداد کا مدرسہ تھا نا، اس مدرسے کے پہلے پرنسپل تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہی بغداد کا مدرسے نظامی ہے جہاں علامہ جوزی پڑھے تھے، جہاں شیخ سعدی پڑھے تھے۔ یہ وہی مدرسہ تھا جہاں غوث اعظم نے داخلہ لیا۔ پھر 8 سال تک اس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی، مختلف بزرگوں کے پاس۔ آپ کے استاذ کے تعلق سے آتا ہے 17 علماء کے پاس آپ نے علم حاصل کیا ہے، الگ الگ سبجیکٹس کے 17 علماء کے پاس آپ نے علم حاصل کیا۔ 8 سال تک مدرسے نظامیہ میں آپ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد فراغت ہوئی تو آپ نے پڑھانا شروع کر دیا اسی مدرسے میں۔ پھر آپ نے خود کا مدرسہ قائم کیا۔ فرمایا بغداد شریف میں غوث اعظم نے 34 سال تک درس و تدریس کا کام انجام دیا ہے، اور محبت سے کہیں 34 سال تک پڑھاتے رہے سیدنا سرکار غوث اعظم۔ اور غوث اعظم کی یہ شان تھی، آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 بچے فارغ ہوتے تھے۔ 3000 بچے، تقریباً 1 لاکھ شاگرد آپ کے ایسے تھے جو براہ راست آپ کے شاگرد تھے۔ 1 لاکھ شاگرد۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کے جو شاگرد تھے نا، ایسا نہیں کہ کوئی آپ کا شاگرد ہو تو کہیں امامت کرے گا، کہیں خطابت کرے گا، کہیں مدرسہ قائم کرے گا، نہیں۔ فرمایا گیا اس دور میں دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی، بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں کے وزیر اور مشیر غوث اعظم کے کبھی نہ کبھی شاگرد ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو اس وقت اسلامی فوجیں تھی، ان اسلامی فوجوں میں بڑے بڑے عہدے پر جو لوگ فائز تھے، ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جو غوث اعظم کے شاگرد تھے۔ مسلمانوں کی وہ پہلی فوج جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، یعنی یہودیوں سے جنہوں نے چھینا تھا، اس فوج میں بھی سینکڑوں فوجی ایسے تھے جو غوث اعظم کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ محبت سے کہیں یہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے لیے خاص طور پر، یعنی اگر کوئی بچہ مدرسے سے حافظ یا عالم بن کر نکلے یا مفتی بن کر نکلے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کئی امامت کے لیے ہی مصلح ڈھونڈے۔ ایک اچھا عالم دین کیا اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا ہے؟ ایک اچھا مفتی کیا بتائیے ایک اچھا کاروباری نہیں بن سکتا ہے؟ ایک اچھا حافظ قرآن کیا اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے؟ ایک اچھا عالم دین کیا بتائیے انجینئر نہیں بن سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو غوث اعظم نے اسی دور میں بتا دیا کہ میرے جو شاگرد ہیں وہ صرف یہی کام انجام نہیں دیں گے، بلکہ وہ تمام کاموں اور تمام فنون میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور غوث اعظم نے گویا انہیں صرف کتابی تعلیم نہیں دی تھی، بلکہ غوث اعظم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی، ایسی تربیت فرمائی تھی کہ غوث اعظم کے شاگرد جہاں بھی جایا کرتے تھے وہاں ان کی ایک نمایاں حیثیت ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میں نے آج رات اپنے والد کو دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں ہیں،
آپ میرے والد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان پر فضل فرما دے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے باپ نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے کبھی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تیرے والد نے کبھی مجھ سے مصافحہ کیا تھا؟ وہ کہتا جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے کبھی آپ سے مصافحہ بھی نہیں کیا۔ غوث اعظم فرماتے تیرے والد کبھی میرے اجتماع میں آئے تھے، میری تقریر کو سنا؟ کہتا میرے والد جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کے اجتماع میں کبھی نہیں آئے، حالانکہ بغداد کے تھے لیکن نہیں آئے۔ غوث اعظم فرماتے تیرے والد کبھی میرے مدرسے میں آئے تھے؟ اس نے کہا آپ کے مدرسے میں بھی کبھی نہیں آئے۔ غوث اعظم فرماتے تیرے والد کیا کبھی میرے مدرسے کی گلی سے گزرے تھے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہ یاد ہے، میں جب چھوٹا بچہ تھا ایک مرتبہ ہم کہیں دعوت میں جا رہے تھے تو میرے والد کی انگلی میں نے پکڑ رکھی تھی اور میرے والد آپ کے مدرسے کی گلی سے لے کر مجھے گزرے تھے۔ غوث اعظم نے کہا اگر تیرے والد واقعی میرے مدرسے کی گلی سے گزرے تھے اب فکر نہ کر، جا کر گھر پر اطمینان سے سو جا، اللہ ضرور تیرے باپ کی بخشش فرمائے گا۔ اس کے بعد رات آئی تو غوث اعظم نے دعا کرنی شروع کر دی، اے اللہ تیرا وہ بندہ جو میرے مدرسے کی گلی سے گزر جائے وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلایا جائے، اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، میرے مدرسے کی لاج رکھ لے، میری دعا کی لاج رکھ لے، اپنے بندے کی بخشش فرما دے۔ غوث اعظم دعا کرتے رہے۔ فجر کے بعد بیٹا بھاگتا ہوا آیا، آ کر کہتا ہے میں نے اپنے والد کو جنت کے باغ میں گھومتا ہوا دیکھا ہے۔ غوث اعظم فرماتے تیرا باپ یوں ہی جنت کے باغ میں نہیں پہنچ گیا، عبد القادر نے تیرے باپ کے لیے دعائیں کی ہے تب جا کر اللہ نے اس کو جنت کا باغ عطا کیا۔ پتا چلا جو غوث اعظم کی مدرسے کی گلی سے گزر جائے اللہ اس کے گناہ معاف فرما کر جنت عطا کر دیتا ہے، تو جو غوث اعظم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے ہوں گے اللہ انہیں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اب آخری بات درس کروں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ابھی مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی، غوث اعظم کی تعلیمات کی طرف مجھے آنا تھا لیکن آخری بات وقت چونکہ ہو گیا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا اور اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا جن جن کا لکھا ہے وہ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ جن کو لگتا ہے کہ اپنا نام تو ہے نہیں وہ نہ بولیں، جن کو لگتا ہے اپنا بھی کہیں نہ کہیں آخری صفحے آخری سطر میں صحیح اپنا بھی ہوگا وہ کہیں سبحان اللہ۔ اب وہ دفتر کتنا لمبا چوڑا ہوگا خود اندازہ لگائیں۔ آپ کو کوئی ہارڈ ڈرائیو نہیں دیا گیا تھا، آپ کو کوئی پین ڈرائیو نہیں دیا گیا تھا، دفتر دیا گیا تھا اور کہا گیا اس میں تیرے قیامت تک آنے والوں کے، آج کے نہیں، بغداد کے نہیں، عرب کے نہیں، قیامت تک آنے والے تیرے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ اب سوچے کہ وہ دفتر کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ غوث اعظم وہ دفتر لے کر پہنچ گئے جہنم کے داروغہ مالک کے پاس۔ آپ نے فرمایا مالک ذرا اس کو دیکھ اور بتا جن جن کا اس میں نام لکھا ہے ان میں سے کوئی جہنم میں تو نہیں آیا؟ اب جہنم کے داروغہ مالک نے پہلے پنے سے لے کر آخری پنے تک سارا پلٹ ڈالا، جو جا چکے تھے ان میں سے کوئی جہنم میں تب تک پہنچا نہیں تھا۔ تو جانتے ہو جہنم کے داروغہ نے کیا کہا؟ عبد القادر اللہ کی عزت کی قسم جن جن کا اس میں نام لکھا ہے ان میں سے ایک بھی اب تک جہنم میں نہیں آیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم آج تک ایک بھی آیا نہیں ہے اور قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔